الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه أما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرار توحید رد شرک میں آج ہم توحید کو دیکھیں گے۔ توحید سے کیا مراد ہے؟ توحید سے مراد اللہ تعالیٰ کو ذات، صفات اور حقوق پہ منفرد، یکتا اور بے مثال ماننا۔ توحید ربوبیت سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کو کائنات کی ہر چیز کا خالق، مالک، رازق اور کائنات میں تمام امور کی تدبیر کرنے والا ماننا توحید ربوبیت ہے۔ مشرکین مکہ بھی اس توحید کو مانتے تھے۔ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ اے نبی، آپ ان مشرکین سے پوچھئے کہ تم کو آسمان اور زمین میں رزق کون پہنچاتا ہے؟ یا تمہارے کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے؟ اور جاندار کو بے جان سے اور بے جان کو جاندار سے کون نکالتا ہے؟ اور تمام کاموں کا انتظام کون کرتا ہے؟ وہ جٹ کہیں گے یہ سب کام کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ تو ان سے پوچھئے کہ پھر تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں؟ سورہ یونس کی آیت نمبر 31 ہے۔ توحید ربوبیت کے منکر کو دہریہ کہا جاتا ہے، اور یہ بات خصوصی توجہ طلب ہے کہ مشرکین مکہ توحید ربوبیت کے قائل ہونے کے باوجود مشرک ہی ٹھہرے۔ توحید الوہیت کسے کہتے ہیں؟ توحید الوہیت سے مراد یہ ہے کہ اللہ ہی الہ واحد ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اے لوگو، تمہارا معبود تو بس ایک ہی ہے، اس رحمان و رحیم کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 163۔ الہ ایک جامع لفظ ہے۔ الہ میں جو صفات اور خصوصیات پائی جاتی ہیں، کوئی ایک لفظ ان صفات کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ الہ اس ہستی کو کہتے ہیں جو تمام قسم کی عبادات کا مستحق ہو، جیسے نماز، روزہ، حج، قربانی، دعا، نذر، نیاز وغیرہ، جس کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھا جائے، جس سے فریاد کی جائے، مدد طلب کی جائے، جو لاسانی اور لازوال ہو، جو بے نظیر اور بے مثال ہو، کائنات کی کوئی چیز جس سے پوشیدہ نہ ہو، جو ہر وقت، ہر جگہ، ہر شخص کی پکار سنتا ہو، جو دلوں کے حالات جانتا ہو، جو ہر چیز پر قادر ہو، مجبور اور عاجز نہ ہو، غنی ہو، سب اس کے محتاج ہوں، وہ کسی کا محتاج نہ ہو، مخلوق پر جس کا قانون چلے اور اس کے قانون کے مقابلے میں کسی کو قانون سازی کا حق نہ ہو۔ لفظ الہ میں توحید کے تمام پہلو اس طرح سمو دیے گئے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ توحید کی تمام تفصیلات الہ کی تشریحات ہیں۔ یہی وہ توحید ہے جس کو مشرکین مکہ سمیت ہر دور کے مشرک ماننے سے انکار کرتے رہے۔ توحید اسماء و صفات سے کیا مراد ہے؟ توحید اسماء و صفات سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ان سب اسماء اور صفات کا اقرار کیا جائے جن سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے آپ کو موصوف کیا۔ مثلاً الرحمن علی العرش استوی، رحمان عرش پر مستوی ہے، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 5۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، سورہ نساء آیت نمبر 164۔ فرمایا اے ابلیس، تجھے اسے سجدہ کرنے سے کس چیز نے منع کیا جس کو میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا، سورہ صاد آیت نمبر 75۔ یہ جن اسماء و صفات کا ذکر احادیث صحیحہ میں ہے، مثلاً اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، صحیح مسلم 758۔ یہ تمام اسماء و صفات اس کمال کو پہنچی ہوئی ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لائق ہے۔ کسی مخلوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی صفات کو تشبیہ نہیں دی جا سکتی، کیونکہ مخلوق خالق کی صفات کی کیفیت کو جاننے سے قاصر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء، کائنات کی کوئی چیز اس کے مثل نہیں، سورہ شورى آیت نمبر 11۔ اللہ تعالیٰ کی اسماء اور صفات کو حقیقت پر محمول کرتے ہوئے کسی تعویل، کیفیت، تعطیل اور تمثیل کے بغیر ایمان لانا توحید اسماء و صفات ہے۔
تعویل آیات و احادیث کے ظاہری معنوں کو دوسرے مرادی معنی کی طرف پھیرنا تعویل کہلاتا ہے۔ مثلاً اللہ کے عرش پر مستوی ہونے کا مطلب یہ بیان کیا جائے کہ اللہ عرش پر غالب ہے، ایسے تعویل کرنا جائز نہیں۔ کیفیت، اللہ تعالیٰ کی صفات کی کیفیت بیان کرنا جائز نہیں، کیونکہ اس کیفیت کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تمثیل سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو مخلوق کی صفات کے مشابہ قرار دے دیا جائے۔ مثلا اللہ کا آسمان دنیا پر نزول ہمارے نزول کی طرح مانا جائے، ایسا ماننا گمراہی ہے۔ تعطیل، اللہ تعالیٰ کی صفات کی نفی کرنا تعطیل ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ کو عرش پر مستوی ماننے کی بجائے اسے بطور ذات ہر جگہ موجود سمجھا جائے، ایسا سمجھنا گمراہی ہے۔ یقیناً سب صالحین یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین اور محدثین کرام کا مسلک ہی حق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اسماء اور صفات کے حقیقی معنی پر ایمان لا کر بغیر کسی تعویل و تمثیل کے ان صفات کی کیفیت کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینا چاہیے۔ دعوت اسلامی کا صحیح طریقہ کار کیا ہے؟ دعوت اسلامی کا صحیح طریقہ کار یہ ہے کہ دعوت کا آغاز توحید کے پرچار سے کیا جائے، لوگوں پر توحید و شرک کے مابین فرق کو واضح کیا جائے۔ جو مبلغین دعوت توحید کو مشکل محسوس کرتے ہوئے لوگوں کے عقائد کی تصحیح کی طرف دھیان نہیں دیتے، پھر دعوت توحید کو ثانوی حیثیت دیتے ہوئے لوگوں کو نماز، روزہ، جہاد اور اخلاقیات کی دعوت دیتے ہیں، ان کا یہ رویہ انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت کے منافی ہے۔ یہی وجہ کہ ایسی دعوت اصل اسلامی نتائج حاصل کرنے میں ناکام رہتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو یمن بھیجتے فرمایا کہ اولین چیز جس کی طرف لوگوں کو دعوت دی جائے وہ کلمہ شہادت ہونا چاہیے، یعنی یہ کہ لوگ اللہ تعالیٰ ہی کو الہ واحد مانیں۔ بخاری کی روایت ہے 1395، مسلم 19۔ لوگوں کی ناراضگی کی بنا پر یا دنیاوی لالچ کی بنا پر حق و باطل کا فرق بیان نہ کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ حق کو چھپانے سے گمراہی کو پھلنے پھولنے کا موقع ملتا ہے، شرک و اسلام اور عقیدہ شرک کے حاملین کو اسلامی رہنما سمجھا جانے لگتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ بے شک جو کھلے دلائل اور ہدایت کی ان باتوں کو جو ہم نے نازل فرمائی ہے چھپاتے ہیں، باوجود اس کے کہ ہم نے اپنی کتاب میں واضح طور پر بیان کر دیا ہے، تو ایسے لوگوں پر اللہ لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 159۔ اہل ایمان اپنی جماعت کو مضبوط کرنے کے لیے یا دنیاوی مال و دولت کے حصول کے لیے حق پوشی نہیں کرتے، اس سے عوام الناس گمراہ ہو جاتے ہیں۔ وہ عقیدہ توحید کو کھول کھول کر بیان کرنے کے ساتھ شرک اور مشرکین کا واضح رد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ بے شک جو لوگ کتاب اللہ کی باتوں کو جن کو اللہ نے نازل فرمایا ہے چھپاتے ہیں، وہ اپنے پیٹوں میں سوائے دوزخ کی آگ کے کچھ نہیں بھر رہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ ایسے لوگوں سے کلام کرے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 174۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توحید کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور توحید پہ ہی ہمیں موت دیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔